یہ کروا لیں. اور چھٹی تقسیم باعتبار عمل کے شرح میں عمل مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے 100 عامل. وہ 100 عامل سارے کے سارے ایک صفحے پہ ہیں. پوری کتاب یہ ہے. اس کو عوامل میاں کہتے ہیں 100 عامل. وہ ان کی شرح ہے اور یہ 100 عامل ہیں ایک صفحے پہ. اس کتاب میں بھی وہ لکھے ہوئے ہیں 100 عامل. اس کتاب میں آخر میں جا کر ان کے وضاحت بھی آگے لکھی ہوئی ہے. تو وہ ہم نے پڑھنے ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں, ابھی پڑھیں یا جب یہ ورق آپ کے سامنے آ جائیں تو پھر پڑھیں. یہ ورق آپ کے سامنے آ جائے تو آسانی رہے گی. ابھی ہم دوسری چیزیں پڑھ لیتے ہیں. چھٹی تقسیم کے بعد ہے 7ویں تقسیم. کون سی تقسیم ہے؟ 7ویں تقسیم. چھٹی عمل کے اعتبار سے ہے. اور عامل ہم اسم کے اکیلے ذکر نہیں کریں گے. یہ جو 100 عامل ہیں, حرف کے عمل بھی یہی ہیں, فعل کے عمل بھی اس میں ہے, اور اسم کے عمل بھی ہیں. جبکہ اکیلے اسم کے عمل تو 10 ہیں. اسم فاعل, اسم مفعول, اسم تفضیل, اسم اعلیٰ, صفت مشبہ اور اسم تام, اسماء شرط, وہ ہیں 10. لیکن وہ نہیں ذکر کرتے. ہم مکمل 100 عمل ایک جگہ پہ ذکر کر دیں گے, وہ بات کی بات. 7ویں تقسیم اسم کی کون سی ہے؟ معمول کے اعتبار سے. معمول کی 2 قسمیں ہیں, بالواسطہ اور بلا واسطہ. اس کو کہتے ہیں ذاتی معمول, اس کو کہتے ہیں طبعی, اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ, اور اس کو کہتے ہیں انڈائریکٹ. واسطہ کے ذریعے سے, جیسے یہ بلا واسطہ ڈائریکٹ ہے نا, بلا واسطہ, اور بال واسطہ انڈائریکٹ, یہ انڈائریکٹ ہے. تو اب اس کا دوسرا نام معمول ذاتی ہے. معمول بھی ذات ہی, معمول بالطبع. لیکن آپ سب میں سے ایک نام یاد کر لیں, وہ بال واسطہ اور بلا واسطہ. لفظ بھی آسان ہے, سمجھنا بھی آسان ہے. پہلی بات تو یہ معمول وہ ہوتا ہے جو عمل کے بعد جس پر اعراب آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معمول. معمول کی تعریف یہ ہے جس پر عامل کی وجہ سے رفع, نصب, جاری یا جزم آئے اس کو معمول کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ معمول کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ معمول. میں ادھر معمول کی کئی ساری مثالیں لکھتا ہوں. ان سب میں سے عامل اور معمول ہیں. ان سب میں سے کچھ عامل ہیں, کچھ معمول ہیں. من اللہ میں من حرف ہے, لفظ اللہ اس کا معمول ہے. یہ عامل ہے, یہ معمول ہے. یہ عامل اس کو کیا دے رہا ہے؟ جر دے رہا ہے. للہ میں لام عامل ہے, لفظ اللہ معمول ہے. لام لفظ جو لام ہے, لام جارا, لفظ اللہ کو کیا دے رہا ہے؟ ان مصدریہ یضربا. ان عامل ہے, یضربا معمول ہے. اور یضربا کو یہ کیا دے رہا ہے؟ ان عامل نصب دے رہا ہے. اور مثلاً اس کا عامل کون سا ہے؟ یضربا. یضربا کا مثلاً کا عامل کون سا ہے؟ یضربا. یضربا اس کو نصب دے رہا ہے. یضربا اس کو نصب دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با کس کا عامل ہے؟ لفظ اسم. لفظ اسم کس کا عامل ہے؟ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ کبھی ایک ہی اسم, ایک ہی کلمہ عامل بھی بن رہا ہوتا ہے اور معمول بھی. یہ لفظ اسم ایک اعتبار سے عامل ہے, ایک اعتبار سے معمول ہے. معمول کس کا ہے؟ باجارہ کا. اور عامل کس کا ہے؟ لفظ اللہ کو کون جر دے رہا ہے؟ لفظ اسم مضاف, اسم مضاف, لفظ اللہ مضاف الیہ. تو یہ عامل بھی بن رہا ہے اور معمول بھی بن رہا ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایک ہی کلمہ عامل بھی بن جاتا ہے اور معمول بھی بن جاتا ہے. معمول کی سمجھ آ گئی؟ ایک معمول ہوتا ہے واسطہ کے ساتھ, واسطہ کے ساتھ عمل کرتا ہے, کسی واسطہ کے ساتھ. اور ایک ہوتا ہے بلا واسطہ, لا واسطہ.
واسطہ کے ساتھ بغیر، واسطہ کے بغیر اس کو واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو واسطے کی ضرورت ہے۔ جس کو واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی ان میں سے من اللہ، اب من نے لفظ اللہ کو جار دیتے، وہ پوچھا ہے جار دوں کہ نہ دوں، ڈائریکٹ دی ہے نا، تو یہ ہے بغیر واسطہ کے، بغیر واسطہ کے دینا فوری۔ یضربا مثلاً میں یضربا نے مثلاً کو نسب دی ہے، واسطہ کے ساتھ دی ہے، ڈائریکٹ دی ہے، کیا دی ہے؟ ڈائریکٹ۔ اور ایک ہے واسطہ کے ذریعے سے، واسطہ کے ساتھ کی مثال جاءنی رجل عالم، میرے پاس آیا ایسا آدمی جو عالم ہے۔ رجل جانی کا فاعل ہے، رجل کس وجہ سے مرفوع ہے؟ آیا میرے پاس آدمی، آنے والا فاعل ہے، آنے والا بندہ ہے تو وہ فاعل بن گیا۔ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، ہر فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ تو رجل تو فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو گیا، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیوں مرفوع ہے؟ اس کا عامل کون سا ہے؟ ہاں جی، اس کا عامل تو یہ جا بن گیا، اس کا عمل کون سا ہے؟ رجل کہنا بعید بات ہے، وہ نہ کہیں، عامل اس کا بھی وہ ہے، اس کا بھی وہ ہے، صرف فرق یہ ہے کہ یہ یعنی کہ ایسے آ رہا ہے، اس میں جا رہا ہے بلا واسطہ، اور اس کو جو رفع آ رہا ہے نا، اس کو یہ معمول بلا واسطہ ہے، معمول بال واسطہ ہے، واسطہ کے ذریعے سے یہ عمل اس میں عمل کر رہا ہے، اس میں بھی یہی عمل کر رہا ہے، اس میں بھی یہی عمل کر رہا ہے۔ اس لفظ میں بغیر واسطہ کے عمل کر رہا، جانی رجل آیا میرے پاس آدمی، یہ بغیر واسطہ کے کر رہا ہے، اور اس میں یہ عمل اس کے واسطہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ کون سا آدمی آیا؟ عالم آدمی۔ اسی لیے تو کہہ دیتے ہیں موصوف صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، موصوف صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو رفع دینے والا رجل ہے، کیونکہ موصوف تو کسی عمل میں نہیں لکھا ہوا، عاملوں کی کتابیں ہیں پوری 100 عامل کی، اس میں یہ کبھی نہیں لکھا ہوا کہ موصوف بھی عمل بنتا ہے۔ عامل میں فعل آتا ہے، مضاف آتا ہے، اسم تام آتا ہے، اسم فاعل آتا ہے، اسم مفعول آتا ہے، جارہ مشبہ بالفعل، لا نفی جنس، ماولا مشابہ بالفعل، ناصبہ جازمہ استثناء ندا، یہ سارے ہیں افعال قلوب، مد و ضم، تعجب، مشبہ بالفعل، لیکن ان میں یہ موصوف کا ذکر نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو یہ کہیں اے راجلن اس کا عامل ہے، تو پھر ہمیں دلیل دینی پڑے گی کہ راجلن عامل کہیں لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ عامل میں سے ہے، ہمیں تو کہیں عاملوں میں سے ملے گا نہیں، ہمیں تو کہیں عاملوں میں سے ملے گا نہیں، تو دونوں کا عمل جا ہے، اس کو ڈائریکٹ رفع دے رہا ہے اور اس کو انڈائریکٹ رفع دے رہا ہے، واسطہ کے ذریعے سے۔ آیا میرے پاس آدمی، کیسا آدمی؟ جو عالم ہے۔ کیسا آدمی؟ جو موصوف صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، موصوف صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں ہیں، قرآن مبین یا موصوف صفت آیات کے آخر میں بہت زیادہ آتے ہیں، موصوف صفت قرآن آیات کے آخر میں بہت زیادہ آتے ہیں، تو جہاں بھی موصوف صفت آ جائے گا اس کا عمل وہی ہوگا، اس کو رفع دیا جائے گا اس کے واسطہ کے ساتھ۔ راجل موصوف اور یہ صفت موصوف صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، تو یہ اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ جن کو اعراب بلا واسطہ آتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات۔ مرفوعات 8 ہیں، منصوبات 12 ہیں، مجرورات 2 ہیں، سب کو جمع کرنے سے کتنے بنتے ہیں؟ 22۔ کتنے بنتے ہیں؟ 22۔ 12 اور 8 20 اور 2 22۔ تو ادھر مرفوعات کون کون سے ہیں بتلائیے ذرا، جس کو یاد ہے۔ یہ میں نے ادھر لکھنے کبھی نہیں ہے کیونکہ مرفوعات منصوبات بتانے والا معاملہ نہیں ہے، یہ میں نے ادھر نہیں لکھنے کہ منصوبات یہ ہیں، مرفوعات یہ ہیں، مجرورات یہ ہیں، یہ تو بس ڈائریکٹ سننے ہیں۔ جی ایک طالب علم کھڑا ہو کر مرفوعات سنائے۔
फ़ाइल नाइबुल फ़ाइल मुब्तदा ख़बर 4 हो गए, तो 4 पीछे रह गए। मरफूआत 4 बाकी हैं, वो 4 कौन कौन से हैं? हाँ जी, हाँ, इन्ना वगैरह की खबर, लाए नफ़ी जिन्स की, लाए नफ़ी जिन्स की खबर, मामला मुशाबिह इसका, इसम अफ़ाल नाक़सा का 4, और ये 4 वो किसी भी चीज़ को याद करने का तरीका ये होता है उसमें जो चीज़ें आसान तरतीब से आ रही हैं उनको अलग कर लिया जाए और दूसरी को अलग कर लिया जाए। मसलन मरफूआत 12 हैं, 8 हैं, मरफूआत कितने हैं? 8 हैं, तो उनमें से 4 तरतीबवार खड़े हैं। मुब्तदा ख़बर, फ़ाइल नाइबुल फ़ाइल 4 हो गए, फ़ाइल और नाइबुल फ़ाइल 2, मुब्तदा और ख़बर 2, ये कितने हो गए? 4। कुल कितने थे? 8, बाकी 4 बच गए। उन 4 में से 4 मुब्तदा मंसूबात में जाते हैं और 4 मरफूआत में आते हैं। जिसका आपने इसम मरफूआत में ले लिया उसकी खबर मंसूबात में चलेगी डायरेक्ट खुद ब खुद, और जिसकी आपने खबर मरफूआत में ले ली उसका इसम उधर चला गया। अब देखें, अफ़ाल नाक़सा का इसम मरफूआत में है तो खबर कहाँ जाएगी? मंसूबात में। हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल का की खबर मरफूआत में है तो इसम कहाँ जाएगा? मंसूबात में। मामला मुशाबिह बिलैसा का इसम वो मरफूआत में है तो मंसूबात में क्या जाएगी? खबर। लाए नफ़ी जिन्स की खबर मरफूआत में आ जाएगी, इसम कहाँ जाएगा? मंसूबात में। इसम कहाँ जाएगा? मंसूबात। मरफूआत कितने हैं? 8, और मंसूबात कितने हैं? 12। कौन कौन से? 5 मफ़ाइल खमसा, 5 मफ़ाइल खमसा, मफ़ूल मुतलक बिही फ़ीही और लहू और माहू, लहू और माहू। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं वो बस थोड़ी थोड़ी कैद के साथ जुदा होती हैं, वैसे चीज़ एक ही होती है। मसलन मफ़ूल है एक, ये एक मफ़ूल है, ये मुतलक है। मुतलक साजी समझते हैं, जब टेंसेस समझाते हैं ना, मुतलक मुतलक लफ्ज़ बड़ा आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फ़िलहाल मुतलक, तो उसमें मुतलक का लफ्ज़ बड़ा आता है। मुतलक असल में ऐसे समझ लें जो तमाम क़ुयूद से खाली हो, वैसे खुला, उसको मुतलक कह दिया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? मुतलक है। तो ये मफ़ूल अकेला लिखें तो इससे मुराद मफ़ूल मुतलक ही होगा। इसके साथ 4 कैदें लगा दें। अगर इसके साथ काम वाक़ई हो तो बिही, इसमें काम वाक़ई हो तो फ़ी, अगर इसके सबब से काम वाक़ई हो तो लहू, अगर इसके साथ मफ़ूल माहू बनाना है ना, इसके साथ मिलकर काम वाक़ई हो तो माहू। ये है इस पर वाक़ई हो तो मफ़ूल बिही, इसमें वाक़ई हो तो मफ़ूल फ़ी, इसके ज़रिए से सबब से वाक़ई हो तो मफ़ूल लहू, और इसके साथ मिलकर वाक़ई हो तो फिर मफ़ूल माहू। तो ये मफ़ूल मुतलक है, तमाम क़ुयूद से खाली 5 मफ़ूल हो गए। यानी कि एक कैद लगी है, एक कैद, तो तमाम क़ुयूद से जो खाली मफ़ूल मुतलक बन गया। जो एक एक कैद के साथ लगती है, जो कैद लगी है बिही फ़ी लहू माहू, 5 मफ़ूल हो। इसी तरह माजी की किस्में नहीं आप याद करते, माजी की 6 किस्में हैं। माजी मुतलक, माजी करीब, बईद, इस्तिमरारी, शिका और एहतमाली करते हैं ना याद। तो वहाँ मुतलक माजी मुतलक है, आगे करीब की कैद लगा दी, बईद की कैद लगा दी, इस्तिमरारी की कैद लगा दी, एहतमाली और शिकिया की कैद लगा दी, तो वो अलग अलग बन गए। ठीक है, चलो 5 मफ़ाइल खमसा हो गया मंसूबात में। पीछे कितने रह गए? 7। 7 और 5 12 होते हैं ना। कुल मंसूबात कितने हैं? 12। इशा के सबक में मैंने हर बच्चे से मंसूबात और मरफूआत सुनने हैं। ये कोई बात नहीं है कि मंसूबात और मरफूआत बच्चे को ना आए और वो पढ़ता पहली क्लास में हो। तो मंसूबात, मरफूआत, मजरूरात कितने हैं? कुल कितने हैं? 22। मरफूआत कितने हैं? 8। मंसूबात कितने हैं? मजरूरात कितने हैं? 2। मरफूआत कितने हैं? 8। मरफूआत कितने हैं? मंसूबात कितने हैं? मरफूआत कितने हैं? मंसूबात कितने हैं? मजरूरात कितने हैं? कुल कितने हैं? 22 है। कुल कितने हैं? और ये मामूलात हैं। ये क्या है? मामूलात। आमिल कुल 100 हैं, वो अभी हमने डिले किया हुआ है। मामूल कितने हैं? कुल 22। तो मंसूबात पढ़ रहे हैं उनमें से। मफ़ाइल खमसा 5 हो गया, पीछे कौन रह गया? 7। बोले हाल
तमीज़ मुस्तस्ना आगे 5 और 3 8 4 वो इसम और ख़बर वाले जो उधर से लिए थे मरफूआत से एक एक उधर दे दिया था एक एक बाकी बचा था वो इधर लगा दें इन्ना का इसम रूफ मुशब्बह बिल फ़िल का इसम मा वाला मुशब्बह बिल ईसा की खबर लाई नफ़ी जिन्स का इसम अफ़ाले नाक़सा की खबर 4 वो लगा दें तो 5 और 3 8 और 4 वो कितने हो गए 12। कोई अलजबरे का सवाल हो कोई मुश्किल हो तो मंसूबात मरफूआत मजरूरात याद करेंगे तो बात समझ में आएगी। मैं सुनूंगा हर किसी से आज शाम को मगरब के बाद लाइट चली गई। हाँ जी कोई मसला नहीं तो आमिल का सबक हम डिले कर लें जब तक कापी नहीं होती। मामूल बिल वास्ता मजरूरात 2 कौन कौन से हैं? हाँ जी मजरूर बा इदाफत और बारफ़ जार मजरूरात कितने हैं? 2। एक सवाल है कि मरफू उनकी जमा मरफूआत मनसूब उनकी जमा मनसूबात मजरूर उनकी जमा मजरूरात ये वो तो मरफू और मनसूब और मजरूर तो मुज़क्कर है तो इनकी मुअन्नस आ रही है जमा मुअन्नस आ रही है अलिफ ता के साथ जबकि उसूल ये है अलिफ ता के साथ तो मरफूआतुन इसकी जमा आनी चाहिए मरफूआतुन मनसूबातुन मजरूरातुन क्योंकि मुअन्नस की जमा अलिफ ता के साथ आती है और मुज़क्कर की जमा वाव नून के साथ आती है तो इसकी तो जमा आनी चाहिए तो मरफूऊना फिर मनसूबूना फिर मजरूरूना फिर इसकी तो जमा लाने की भी ज़रूरत नहीं है ये तो 2 हैं सिर्फ 2 पर हम तो कहते हैं तस्निया 2 को कहते हैं यहाँ तो तस्निया 2 मजरूरात जमा लानी नहीं चाहिए थी मजरूरान आना चाहिए था मजरूर उनकी वाहिद और मजरूरान है तस्निया मजरूरान ये जमा लिख दी है। ये सारे सवालों के जवाब आपने हल करने तो ये और ये क्यों ऐसा मामला बना है सारा खाते ख़राब हो गया है। अच्छा मामूल बिल वास्ता 5 हैं कितने हैं 5 कितने हैं बताता हूँ परेशान ना मुझे बताता हूँ कुछ बातें बड़ी हैं लेकिन चलो बताएंगे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। एक दफ़ा बात ज़हन से गुजर जाए ना दोबारा कभी बताई जाए फिर याद आ जाती है ये बात हमने कभी वहाँ भी सुनी थी तो वो फ़ायदा हो जाता है। तो ये ताबे हैं ताबे कितने हैं 5 मामूल बिल वास्ता को तवाबे कहते हैं दूसरा नाम तवाबे हैं तो तवाबे कितने हैं 5 कितने हैं 5 तो ये ज़ाती इधर आना था तभी इधर आना था ये तभी इधर आएगा तो ये तवाबे बनेंगे तभी इधर आएगा तो तवाबे बनेंगे वरना तो उल्ट हो गया है मामला। हमने बिला वास्ता के साथ तभी लगा दिया और बिल वास्ता के साथ ज़ाती लगा दिया हालांकि ये ज़ाती हैं जो ज़ाती तौर पर फ़ौरन बाद में अमल कर देते हैं और ये सोचते रहते हैं कोई पीछे और आए जिसका वास्ते के साथ हम अमल करें और वो मैंने मिसाल दिया जानी रजुलन आलिम सिर्फ ताकि तवाबे 5 हैं इधर तबा बितब ए ये लफ्ज़ है बितब ए और इधर बिज़ात ही ये ज़ाते ही हैं और ये बितबी है बितबी तवाबे 5 है कौन कौन से सिफ्त ताकीद बदल अतफ़ व हरफ और अतफ़े बयान दोहराएं जल्दी दोहराएं वो अभी बंद हो गई है दुकान तो वो पता नहीं कब लाइट चली एक कर ली थी उसने एक ये निकाली अच्छा फिर उसने कहा ये तो पढ़ने नहीं है पढ़ने में आ रहा हमारा काम चलेगा क्यों नहीं पूरे को कंपोज करवाएं कंपोज करवा के और फिर ये दे दिया जाए इसका पेनाफ्लेक्स बना वो कंपोज पेनाफ्लेक्स पे भी निकल आएगा मदरसे में पेनाफ्लेक्स हमने लगाया वो इसी का निकाल कर असल भी मेरे पास है ना वो नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल रहा
یا لیپ ٹاپ میں ہے یا ادھر ہے؟ کمپوز 20-30 میں کر دیتے ہیں کمپوز، ایک صفحے کے 30 روپے لیتے ہیں۔ یہ کتاب ہے یہاں پر؟ وہ اس ترتیب سے نہیں ہے، 2-3 صفحوں پہ ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، پڑھنے میں پڑ جائے گا جب کمپوز کرنے والا اس کو۔ ہاں یہ دیکھیں، یہ سارے یہاں آ کر ختم ہوتے ہیں، بات وہی ہے، صحیح ہے، کمپوزنگ میں آ جائے گا۔ جی بیٹا معمولات کل کتنے ہیں؟ 22 ہیں۔ معمولات کل کتنے ہیں؟ 22۔ ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ کون کون سی 2 قسمیں ہیں؟ معمول بلا واسطہ اور معمول بالواسطہ۔ معمول بالواسطہ اور معمول بلا واسطہ۔ معمول بلا واسطہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ کون کون سی؟ مرفوعات کون کون سے ہیں؟ کون کون سے؟ 8۔ کون کون سے؟ ہاں، فاعل، نائب الفاعل، مبتدا، خبر، آگے۔ ہاں جی، مغرب کے بعد نہ یاد کرتے ہیں تو یہ منصوبات ہیں۔ منصوبات 12 ہیں، مفاعیل 5، حال تمیز مستثنیٰ اور 4 ادھر سے لیے، 4 ادھر سے لیے۔ آگے توابع، وہ بالواسطہ یعنی کہ بالتبع معمول جو ہیں بالواسطہ، اس کی 5 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ تو یہ سیگوں کا پیج ہے ایک میرے پاس، اس کے ذریعے سے سیگے نکالے جاتے ہیں۔ کیا کیے جاتے ہیں؟ سیگے نکالے جاتے ہیں۔ کیا نکالے جاتے ہیں؟ سیگے۔ بس یہ بات آپ کو بتا کر نا عامل کی بات پھر پڑھ لیں گے۔ مغرب کے بعد ابھی مغرب ہوئی ہے یا عشاء ہوئی ہے؟ عصر ہوئی ہے۔ تو عصر ہو گئی ہے، مغرب باقی ہے۔ عصر ہوئی ہے ابھی، مغرب ہوگی، پھر کیا ہوگی؟ عشاء ہوگی۔ کچھ ابھی پڑھیں گے، کچھ اس وقت پڑھ لیں گے۔ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا، اتنا ڈالنا ہے جتنا مناسب ہو۔ تو سیگا ہے، سیگا، یہ سوگا تھا اصل میں، سوگا، ساگا یسوگ، باب ناصرہ سے اجوف واوی ہے۔ اور صحیح ہفت اقسام سے کیا ہوتا ہے مراد؟ صحیح استو، مثال استو، مضاعف۔ یہ مضاعف عین سے ہوتا ہے، ایک ترکیب میں مضاف مضاف الیہ آتا ہے، وہ عین سے نہیں ہوتا، وہ الف سے ہوتا ہے۔ ترکیب میں جو مضاف مضاف الیہ رسول اللہ، اس میں رسول مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، علیہ نہیں۔ ایک معطوف علیہ ہوتا ہے، معطوف علیہ، مضاف الیہ، مضاف، اور ہفت اقسام میں آتا ہے مضاعف۔ کیا آتا ہے؟ مضاعف۔ صحیح استو، مثال استو، مضاعف۔ لفیف و ناقص لکھ لیں جلدی، لفیف و ناقص، محموز و اجوف، محموز و اجوف، یہ ہفت اقسام ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ ہفت اقسام۔ یہ کیا ہیں؟ ہفت اقسام۔ یہ شعر مغرب کے ٹائم کون کون یاد کر کے آئے گا؟ صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیف و ناقص، محموز و اجوف۔ ہاتھ کھڑا کریں جو یاد کر کے آئے گا مغرب کے بعد۔ 2-3 بار رٹا لگانا ہے، یاد ہو جائے گا۔ ہاں جی، صرفیاں را مغز باشد کیوں سگاں، صرفیاں را مغز باشد کیوں سگاں، سگاں کتے نو آندے، کتے کو۔ سگاں کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ یہ مغرب کے ٹائم یاد کر کے آنا ہے۔ لفیف و ناقص، محموز و اجوف، لفیف و ناقص، محموز و اجوف، لفیف و ناقص، محموز و، ہاں جی لکھ لیا۔ جس کو یہ یاد ہو جائیں گی نا، یہ ایک شعر یاد ہو جائے گا، وہ سیگا نکالنے کے قابل ہو جائے گا۔ سیگا کیسے نکالا جاتا ہے؟ ادھر میں زارابا لکھوں گا، زارابا ایک ہے سادہ سا سیگا ماضی کا،
پھر انہوں پوچھو پتر بیٹا آگے بتا یہ کیا ہے، وہ کہے گا جی یہ واحد ہے، بیٹا آگے بتا یہ مذکر ہے، پھر کہا آگے بتا، ویسے ہی بہت مسئلہ خراب رہے گا جب تک